بسم اللہ الرحمن الرحیم الرابع أنه لو كان كل جسم في حيز لازم عدم تناهي الأجسام لأن الحيز هو السطح الباطن من الحامل. صبر کر. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. یہ جو رابع ہے نا، رابع دیکھو تھلے، یہ وارد ہے جو ہمارا قول تھا کہ جسم اور جوہر کون فی حیز سے خالی نہیں ہوتے. کون حیز سے خالی نہیں ہوتے. تو انہوں نے ثابت کرنا ہوتے ہیں. سنیں تو پھر وہ جو ہماری دلیل تھی وہ ٹوٹ جائے گی. وہ 4 بحثیں، 4 سوال، چوتھا اور آخری کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہر جسم حیز میں ہو، کس میں ہو، تو لازم آئے گا جسام کا عدم تناہی. کیا جی؟ چوتھا وہ کہتے ہیں کہ اگر ہر جسم حیز میں ہو تو لازم آئے گا اجسام کا عدم تناہی. پھر ایک بار وہ کہتے ہیں کہ اگر ہر جسم حیز میں ہو، یہ فلاسفی کہتے ہیں، تو لازم آئے گا اجسام کا عدم تناہی. عدم تناہی اور شرح جو پڑھے لکھیا پڑھ دیں میرے لئے دیکھو. اگر حیز ہو تو وہ حیز بھی تو جسم ہوگا. کیا ہوگا؟ جسم. تو پھر وہ کسی حیز میں ہوگا، پھر وہ کسی حیز میں ہوگا، پھر وہ کسی حیز میں ہوگا. تو اس طرح وہ یہ کہتے ہیں جی. تو پھر اجسام کا کہ جو ہے نا جسم جو ہیں وہ متناہی نہ ہو، غیر متناہی ہو جائیں. جی سنیں ہی اے شاباش سے. وجہ لأن الحیز هو السطح الباطن من الحابل مماس لسطح الظاہر. انحابل مماس سے اچھا ٹھیک ہے ہاں. مماس لسطح الظاہر من المحوی. دھیان کر کی پیانا ہے. دلیل فلسفیوں کے نزدیک حیز کیا شے ہے؟ حیز کیا شے ہے؟ حاوی کی سطح باطن. کس کی؟ حاوی کی سطح باطن. جی ایسی سطح جو مماس ہے محوی کی سطح ظاہر کے ساتھ. یہ حیز ہے. یہ حیز ہے. کیا جی؟ کیونکہ حیز یہ حاوی ہے، یہ محوی ہے. حاوی کی سطح باطن محوی کی سطح ظاہر کے ساتھ جو مماس ہے اس کو کہتے ہیں یہ حیز ہے. سمجھائے گا کوئی نہیں ہے؟ حاوی کی سطح محوی کی کا آپس میں یہ حیز ہے. ہم کہتے ہیں، ہم رد کرنا یہ نہیں ہے. کیا جی؟ حیز کیا ہے؟ حاوی کی سطح باطن جو مماس ہے محوی کی سطح ظاہر سے، یہ فلاسفہ کے نزدیک حیز ہے. حیز کیا ہے؟ وہ سطح باطن حاوی سے ایسی سطح جو مماس ہے محوی سے سطح ظاہر کو. وہ گل سمجھی؟ یہ کیا ہے؟ یہ حیز ہے. حیز ہے. مثلا ٹوپی کی سطح باطن یہ مس کر رہی ہے سر کی. سنیں یہ کیا ہے؟ یہ حیز ہے. یہ حیز ہے.
ہوں انہوں پڑھتے پھر اگلے جواب پڑھیے او دیکھو صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رابع وارد ہے متکلمین کے قول پر کہ جسم اور جوہر نہیں خالی ہوتے کون فی کہ اگر ہو ہر جسم حیز میں تو لازم آئے گا اجسام کا اور یہ تو میں بہرحال اولاً ان سنیا جائے اس لیے کہ اگر پایا جائے بود غیر متناہی کیا پایا جائے تو البتہ ممکن ہے یہ کہ بود میں نہیں دوری تو ممکن ہے یہ کہ فرض کی جائے اس میں مثلث متساوی یہ فرض کی جائیں گے پھر فرض کیے جائیں گے کہ جانا دو ضلعوں کا اس مثلث سے جو محیط ہیں ایک زاویے کے ساتھ غیر نہایت تک وہ خط جا رہے ہیں چونکہ بود وہ جو ہے نا وہ غیر متناہی ہے لیکن یہ فرض واجب کرے گا جو وتر ہے اس زاویے کا وہ بھی غیر متناہی ہو باوجود ہے کہ وہ محدود ہے کس کے ساتھ دو ضلعوں کے تو جو دو ضلعوں کے ساتھ محدود ہو وہ غیر متناہی نہیں ہو سکتا اور یہ تناقض ہے یہ محال یہ سب فرضی باتیں واما ثانیاً اس لیے کہ دوسری دلیل کہ بھی وہ جسم غیر متناہی کیسے ہوگا اس لیے کہ فرض کریں ہم بود غیر متناہی میں ایک خط ایک مبدا معین سے جو جانے والا ہو کدھر پھر فرض کریں دوسرا ایک خط جو ایک ذرا پیچھے ہو اس مبدے سے اس نالوں ایک چھوٹا جی کدھر غیر نے آیا تھا یہ آگو ہونی برانے تطبیق پھر اچھا جی ایک ذرا پھر فرض کریں ہم دونوں مبدوں کا تطابق کہ یہ برابر ہیں کہ کوئی نہیں اگر برابر ہو گئے خطان تو پھر زائد اور ناقص کی مساوات لازم آئے گی ایک جڑا دوجے نال ایک ہاتھ چھوٹا سی تو برابر کے میں ہو گیا جی اور اگر ناقص کم ہے تو پھر جو زائد ہے اس کی انتہا لازم آ جائے گی اس لیے کہ زائد نہیں ہے اس چھوٹے پر زائد مگر کتنا ایک ذرا تو اس طرح کہتے ہیں کہ بھی یہ خرابی لازم آئے گی اچھا جی لأن الحیز ہوا سطح باطن من الحاوی یعنی جسم جو محیط مماس ہے یہ صفت ہے سطح کی کس کے لیے سطح ظاہر کے لیے کس سے یعنی جسم محاط سے ان کی مثال دیں دیں موٹی جٹکی جی کہ حیز پانی کا جو داخل ہے کوزے میں جی یہ عبارت ہے کوزے کی سطح باطن جو مماس ہے پانی کی سطح ظاہر کو جی تو ان دو سطحوں کا آپس میں تماس یہ کیا ہے اور یہ تعریف ہے مکان کی یہ تعریف للمکان منقول ہے کس سے اور ارستو بھی یہاں اکٹھا کر کے جی تو خلاصی پائی جو قائل ہیں اس کے تو انہوں نے کہا کہ پھر اس سے تو اجسام کا جو ہے نا عدم تناہی والا جو اشکال ہے وہ کہتے ہیں کہ جسم جو محیط ہے نا بالکل اس کا مکان کوئی نہیں ہے جو سب سے اوپر جسم ہے نا محیط اس کا وہ اس کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے جی دیکھا ہے تو اسی اتوں جا کے جی رابع یہ کہ اگر ہو ہر جسم حیز میں تو لازم آئے گا عدم تناہی اجسام کا کہ جسم متناہی نہ ہو غیر متناہی ہو جان اس لیے کہ حیز وہ سطح باطن ہے حاوی سے ایسی سطح جو مس کرنے والی ہے سطح ظاہر کو محوی سے تو پھر اس کے اوپر اور جو ہے نا وہ کیا ہوگا
حیز ہوگا، پھر اس کے اوپر اور، پھر اس کے اوپر اور، تو چل چل سو چل، شابہ شابہ۔ رابع یہ کہ اگر ہو ہر جسم حیز میں تو لازم آئے گا عدم تناہی اجسام کا، اس لیے کہ حیز وہ سطح باطن ہے حاوی سے، ایسی سطح جو مس کرنے والی ہے سطح ظاہر کو محوی سے۔ والجواب ان الحیز عند المتکلمین هو الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم وتنفذ فيه ابعاده۔ بس اے چھت تو تھلے تے ایتھوں تے آ جڑا وچ اے بھی کوئی شے ہے کہ کوئی نہیں، ان دے وچ اختلاف ہے۔ ہاتھ مار کے وچ بات شے نہیں، اس میں ہمارے نزدیک یہ صرف وہم ہے، کیا ہے؟ اور فلاسفہ کے نزدیک اس کا وجود ہے۔ ایتھوں سارا رولا پیندا ہے جی، سمجھے جی؟ جواب حیز متکلمین کے نزدیک کیا شے ہے؟ وہ فراغ متوہم، فراغاش سارے آسمان تک تے آپ جو کچھ خالی چھت تو تھلے دے او مول عثمان تو لے کے میرے تک وچکار آ جڑیا، یہ فراغ متوہم وہ کہ مشغول کرتا ہے اس کو جسم اور نفوذ کرتے ہیں اس فراغ میں جسم کے ابعاد ثلاثہ۔ کس کے؟ تسی حضور پہلے ایتھے سویرے بیٹھے ہو آ کے، پھر ایتھوں اٹھ کے ایتھے بیٹھے ہو، اس فراغ دے وچ جی جسم نے کیتا ہے، جسم نے اس فراغ نو مشغول کیتا ہے، بھریا ہے اس فراغ نو، تے اس فراغ دے وچ تیرا طول عرض عمق ہے جی، کہ کوئی نہیں جی، پر جیڑی شے بھی اس خلا دے وچ ہے انہیں اونا خلا نو بھریا ہے کہ کوئی نہیں بھریا، تے پھر شاید طول عرض عمق کوئی ہے، تے حاوی ماہوی ہے ہی کوئی نہیں جی۔ حاوی ماہوی تے تاں جی کوئی محسوسات ہون، او جی میں لوٹا تے پانی کی کمیز تے توں ٹوپی تے سر اے ہون پھر تو ٹھیک ہے جی، آج میں سے ڈبے بچ پانی اے جڑا نا بھی اے تو ہو گیا محسوسات میں، لیکن یہ جو اصل ہے وہ یہ جو خلا ہے بھی یہ ہے کہ کوئی نہیں، ہمارا نزدیک یہ وہم ہے، کیا ہے؟ وہم ہے جی۔ اگر ایک جسم ہوندا تو پھر مولوی عثمان جڑے نے تو چنگ تک بس تے جاندا تے بھاویں 100 سال لگ جاندا، اگوں ڈک دیندے کھلو جا کتے چلے تو جی، تے بس جنی سپیڈ نال بھی جاندی راجن پور اگوں اخلا ڈکدا ہے؟ ہاں جی سمجھے کیا کہ جی؟ جواب آخنا جواب یہ کہ حیز جو ہے نا وہ سطح مماس شاس کوئی نہیں ہے، بلکہ حیز متکلمین کے نزدیک کیا ہے؟ فراغ ہے جو وہم کیا گیا ہے کہ متوہم ہے، جس کو جسم مشغول کرتا ہے یعنی بھرتا ہے، اور جس فراغ میں جسم کے ابعاد ثلاثہ نفوذ کرتے ہیں، تیرا طول عرض عمق بھی اندے وچے اور تو اینی جگہ نو بھر دیتا ہے، کی بھرنے دا مطلب ہے جننے اس خلا وچ تو بیٹھا ہے نا، اس جنہ تیرا وجود ہے ایتھے اور شے کو نہیں آ سکتی، کیا آ سکتی؟ جتنے آپ ان جڑا خلا نو بھریا ہے ان دی تھا دے اتنے اتنے ہور شے وچ ان پرا کراں گے تو تا کوئی آوے گی، سمجھ آ رہی ہے؟ اے مطلب ہے جی۔ ادھر ویکھو جواب کہ حیز عند المتکلمین لیسا سطح نہیں ہے، بلکہ وہ سطح ہو تو پھر یہ ہے نا کہ پھر اس کے لیے بھی جسم ہوگا، پھر اس کے لیے بھی جو نا حیز ہوگا، اس کے لیے یہ تو ہے ہی کوئی شے نہیں ہے، شے ہی کوئی نہیں ہے، تو ہمیں انے واہ ٹکرا ماری جاندے ہو، جدو حقیقت نو نہ منو تو بندہ پھر ایویں مطلب یہ بھی ہے جی۔ اچھا بلکہ وہ فراغ متوہم یعنی خلا، وہ خلا کے وہم کیا جاتا ہے کہ یہ فراغ ہے، او یا سارا سنیں اے شاباش
کہ بھئی جو فراغ ہے، اور یہ کیا ہے فی الحقیقت کہ موجود ہے، فی الحقیقت یہ کوئی نہیں ہے، اور مقید کیا گیا متوہم کے ساتھ، اس لیے کہ فراغ موجود ہے، ان الفراغ الموجود، یہ مذہب ہے کس کا؟ مکان میں. ان قریب آئے گی تفصیل اس کی انشاءاللہ تعالی. چھڈو بھی چاہے نہ دی جان گا. عقائد پڑھیے. اللہ زی یشغلہ الجسم وینفذ فی ایفل ابعادہ، یعنی وہ کیڑی شے ایشا بس ہے، لیکن کہتے ہیں جائز ہے اکثر ضمیروں کے لٹانے میں. خیر الاخری جی اگے جی منع کرو. اور جواب یہ ہے کہ حیز عند المتکلمین، وہ فراغ متوہم ہے، وہ فراغ کہ بھر دیا اس کو جسم نے اور نفوذ کر گئے ہیں اس فراغ میں جسم کے ابعاد ثلاثہ. جی اور جواب یہ کہ حیز متکلمین کے نزدیک وہ فراغ متوہم ہے، وہ کہ بھر دیا ہے اس کو جسم نے اور نفوذ کرتے ہیں اس میں جسم کے ابعاد، نفوذ کر جاتے ہیں. اگے جی ولما ثبت ان العالم، یہ مسئلہ ختم ہو گیا. کیڑا مسئلہ؟ کہ عالم بے جمیع اجزاء، اس پر آگے دلیل سے تفصیل سے بات کی ہے. جی اب چلو. ولما ثبت ان العالم محدث والمعلوم والمعلوم ان المحدث لا بد له من محدث ضرورة امتناع ترجح احد طرفي الممكن من غير مرجح، ترجح احد طرفي الممكن من غیر مرجح ثابت ان له محدثا. اچھا جی اگلے متن کی تمہید اور پچھلے بات کا تتمہ، کہ جب ثابت ہو گئی یہ بات کہ سارا جہان کیا ہے؟ حادث ہے، اور دوسری معلوم ہے یہ بات کہ جو محدث ہے، جو حادث ہے، جو پیدا کیا گیا ہے، اس کے لیے پیدا کرنے والے کا ہونا ضروری ہے. اس کے لیے پیدا کرنے والے کا ہونا ضروری ہے. یہ بات، اس پر دلیل. یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ممکن کی جو دو طرفیں ہیں، وجود و عدم، وجود و ممکن کی دو طرفیں ہیں، بغیر مرجع کے اس کی ایک طرف ترجیح پا جائے، یہ بات بداہتاً ممتنع ہے. یہ بات تو پھر ثابت ہوگی یہ بات کہ عالم کے لیے محدث ہے، پیدا کرنے والی ذات ہے. تو وہ آگے آ رہا ہے، وہ کون ذات ہے؟ جی جب ثابت ہو گئی یہ بات کہ عالم حادث ہے اور معلوم سے ہے یہ بات کہ جو شے پیدا کی گئی ہے ضروری ہے اس کے لیے پیدا کرنے والا ہو، کیونکہ ممکن کی دو طرفوں میں سے ایک طرف کا ترجیح پانا بغیر مرجع کے، یہ بات بداہتاً ممتنع ہے. تو ثابت ہو گئی یہ بات کہ عالم کے لیے کوئی پیدا کرنے والا ہے. سنیں اے شاباش سے. بسم اللہ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ کرو بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الکلام فی وجود الواجب تعالی و تنزیہاتہ. یہاں سے یہ مسئلہ شروع ہو گیا. ہم کہتے ہیں دو مقدمے پہلے ذکر کرتے ہیں. اول یہ ہے کہ اختلاف کیا گیا اس بات میں، یہ باب افعال سے ہو تو کیا بنے گا؟ محوج. اختلاف کیا اس بات میں کہ وہ شے کہ جو محتاج ہے کدھر، وہ حدوث ہے یا امکان ہے. ہم جو مؤثر کے محتاج ہیں
تو اپنے حدوث کے اعتبار سے محتاج ہیں یا کہ اپنے اس میں دھیان کریں جی. پہلا مذہب ہے کن کا کہ ہم حدوث کی وجہ سے محتاج ہیں. دلیل پکڑی اس پر بائیں طور کے ممکن کا جو عدم ہے یہ بھی تو پھر لازم آئے گی احتیاجی اس کی بھی کس کی طرف باوجود ہے کہ عدم جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اثر کس کا بلکہ عدم کے لیے علت کا نہ ہونا کافی ہے. وجود کی علت کا نہ ہونا شے کے معدوم ہونے کے لیے کافی ہے. شے کی وجود کی علت کا نہ ہونا شے کے معدوم ہونے کے لیے کافی ہے. سنیں اچھا جی دھیان کریں جو وہ یہ پہلی دلیل بھی. پھر ممکن جو ہے وہ بھی علت کا محتاج ہو کیونکہ ممکن کا امکان عدم ممکن بھی کیا ہے ممکن کا عدم بھی ممکن ہے اس پر دلیل دی. دوسرا مذہب ہے کس کا کیا کہ محتاجی جو ہے وہ محتاجی کا سبب جو ہے نا وہ کیا امکان ہے. سنیں اور متاخرین من الاشاعرہ بھی یہی ان کے ساتھ ہے. ان کی دلیل پہلی کہ ہم تصور کرتے ہیں کس کا اور نہیں ظاہر ہوتی ہمارے لیے اس کی محتاجی کدھر مگر بات تصور کرنے اس کے امکان کے کہ جب سمجھیں کہ یہ ممکن ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ علت کا محتاج ہے. دوسری دلیل کہ اگر محتاجی کا سبب کون ہو تو پھر لازم آئے گا عالم توجہ کرنا جب اگر صرف حدوث عدم سے وجود میں آنا یہ ہماری احتیاجی کا تو پھر لازم آئے گا عالم کا مستغنی ہو جانا سانے سے اپنے وجود کے بعد کیونکہ صرف عدم سے وجود میں آنے میں محتاج تھے پھر بعد میں نہیں. حالانکہ بندہ تو ہر وقت محتاج ہے. سنا جی تو بعد نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہم اس کا التزام کر لیں گے جی کہ بعد میں محتاج کوئی نہیں ہے جی. اور تائید معید کیا ہے اس کو بے بقائل بنا بعد موت البانی آندے نے مصری مر بھی جائے تو مکان تو کھلوتا ہی رہتا ہے جی لیکن کہتے نہیں ایویں ٹھوکی انے باجی ہے جی واہ واہ غلط ہوں اور سمجھ آئی دلیل یہ بنائی کہ بنا رہتی ہے بانی اگرچہ تو لہٰذا بھی جب عدم سے وجود میں آ گیا تو محتاج کو نہیں لیکن کہتے ہیں غلط ہے کیا ٹھوک دیتی ہے. اور بعض نے کہا ہے کہ اجسام نہیں باقی رہتے بغیر اور آراز نہیں باقی رہتی لہذا حاجت لسان مستمرہ ہے ہمیشہ بندہ محتاج ہے. یہ ہے پہلا وہ سنیں ہی الثانیہ تو دوسرا مقدمہ مشہور للعقلاء واجب کے اس بات میں دو طریقے ہیں. ایک ہے طریق الحدوث یہ معصور ہے منقول ہے کن سے تقریر اس کی یہ ہے کہ آیان اور آراز سارے کیا ہیں اور ضروری ہے حادث کے لیے. بہرحال پہلا مقدمہ کہ بھی آیان آراز سارے حادثہ ہیں وہ تو کہتے ہیں پیچھے تفصیل سے گزر نہیں گئے ثابت نہیں کیا کہ اجسام اور آراز سارے کیا ہیں. اور دوسرا مقدمہ کیڑا کہ اس کے لیے محدث کا ہونا ضروری ہے. بہرحال ثانیہ پس دعویٰ کیا ہے بعض اشاعرہ نے کہ یہ بات بدی ہے کہ اس کے لیے محدث کا ہونا یہ بدی ہے. اور تنبیہ کی اس پر بائیں طور کہ وہ بندہ جو بلند مکان دیکھے تو اس کو یقین ہوتا ہے کہ خام خواہ اس کو بنانے والا بھی کو ہے ویسے کیسے بن گیا جی. اور معتزلہ نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا کہ
بھئی حادث کے لیے محدث کا ہونا ضروری ہے، یہ بات بدی نہیں ہے بلکہ اور دلیل پکڑی اس پر اولاً قیاس کرتے ہوئے ہمارے بیان اس کا یہ ہے کہ ہمارے افعال محدثہ ہیں اور ضروری ہے ان کے لیے کہ کوئی کام کرنے والا ہوگا تو وہ ہوگا، ویسے تو ہوتا ہی نہیں ہے جی، تو لہٰذا اسی طرح بھی جو اجسام محدثہ ہیں جی، لیکن کہتے ہیں یہ دلیل ضعیف ہے۔ دوسری دلیل کہ حادث متصف بالوجود ہوتا ہے بعد، یعنی حادث جو ہے وہ وجود کے ساتھ پہلے معدوم تھا پھر وجود کے ساتھ، تو پس وہ جائز الوجود تو پس ضروری ہے وجود کی ترجیح کے لیے ایشا بس، لیکن کہتے ہیں نہیں مخفی یہ بات کہ یہ دلیل مبنی ہے حدوث امکان مان پر، کیونکہ وجود و عدم کا جواز وہ کیا شے ہے، دوسری دلیل ان کی طریق الامکان ہے اور یہ منقول ہے اور مختار ہے اشاعرہ متاخرین کے محققین کے نزدیک، تقریر اس کی واجب تعالیٰ کے وجود پر اور اشر اس کی یہ ہے کہ نہیں شک کس میں موجود جتنا موجود ہے نا، پس اگر ہے وہ واجب تو یہی مطلوب ہے، اور اگر ممکن ہے تو پھر محتاج ہے کدھر اس کی طرف جو ترجیح دے اس کے، تو پھر واجب ہے کہ انتہا جا کر واجب پر ہوگی خام خواہ، وگرنہ واپس آئیں گے تو دور ہے آگے چلیں گے تو لازم آئے گا، اور جب کہ ثابت ہوگی یہ بات کہ عالم محدث ہے اور معلوم ہے یہ بات کہ محدث اور حادث ضروری ہے اس کے لیے پیدا کرنے والے سے واسطے منع ہونے ممکن کی دو طرفوں کے ایک کی ترجیح کے بغیر مرجع کے، تو ثابت ہو گئی یہ بات کہ عالم کے لیے محدث ہے، اور جب کہ ثابت ہے یہ بات کہ عالم محدث ہے اور معلوم ہے یہ بات کہ محدث ضروری ہے اس کے لیے پیدا کرنے والے سے، باوجہ بدی ہونے ممتنع ہونے ممکن کی دو طرفوں کے ایک کے ترجیح پانے کے بغیر مرجع کے، تو ثابت ہو گئی یہ بات کہ عالم کے لیے محدث ہے۔ آگے والمحدث للعالم هو الله تعالى أي الذات الواجب الوجود الذي يكون من ذاته ولا يحتاج إلى شيء أصلا إذ لو كان جائزا صبر بلا ہیں کندی لما کیڑے پاس ہے، اچھا ایک منٹ وہ بلا تھی وہ تو فرمایا شارع رحمہ اللہ نے بلما ثابتا کہ عالم کیا ہے اور معلوم ہے یہ بات کہ محدث ضروری ہے اس کے لیے، یہ دلیل پکڑنی ہے بے طریق یعنی حدوث کو سبب دلیل بنایا حدوث کو، اور نہیں دعویٰ کیا اس مقدمے کی بداحت کا جیسا کہ دعویٰ کیا پیچھے بعض شاعرہ نے کہ بھی محدث کے لیے محدث کا ہونا سنیں، بلکہ دلیل دی اس پر جیسا کہ معتزلہ نے اپنی ان کی دلیل ثانی کے ساتھ کیڑی کہ واسطے بدی ہونے اس بات کے کہ ممتنع ہے ممکن کی دو طرفوں کے ایک کا ترجیح پانا بغیر، کہتے اگر یوں کہتے نا ضرورت امتناع ترجح الحادث العدم ہی تو پھر یہ اشاعرہ کے مسئلہ کی طرف لوٹ جاتے، لیکن امکان کو دلیل بنایا تو ثابت ہو گئی یہ بات کہ عالم کے لیے تے والمحدث صبر۔ اچھا جی مسئلہ اولا، اور جہان کو پیدا کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے، جہان کو پیدا کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے،
پوری کائنات کا محدث عدم سے وجود میں لانے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ مسئلہ کیا کہ جی عقیدہ کہ سارے جہان کو عدم سے وجود میں لانے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ سنیں اب اللہ اس میں جلالت ہے نا، اس کا معنی کرتے ہیں آئیے ذات ذات الواجب الوجود الذي يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج الى شيء اصلا، یعنی اللہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے، وہ ذات کہ ہے وجود اس کا ذات سے نہ کہ کسی غیر سے، اور وہ ذات نہیں محتاج کسی شے کی طرف، بالکل اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ کیا جی اس میں جلالت کی تفسیر کرتے ہیں کہ ذات واجب الوجود وہ کہ جس کا وجود اس کی ذات سے ہے، غیر سے نہیں ہے، اور وہ کسی چیز کا بالکل محتاج نہیں ہے، کسی چیز کا بالکل محتاج نہیں ہے۔ اے شاباش ہے۔ سنیں وہ اس لو پڑھ دیں ویکھو نا دنوں والمحدث للعالم هو اللہ تعالی یعنی ذات واجب الوجود۔ یہ تفسیر کی علامہ تفتزانی علیہ رحمہ نے اللہ تعالیٰ کے نام پاک کی کس کے ساتھ، واجب کے ساتھ، یعنی اس میں جلالت ہے نا لفظ اللہ، اس کی تفسیر کی کس کے ساتھ، واجب کے ساتھ، اس لیے کہ ہونا حق سبحانہ کا ابتدا مبدعاً بے السماوات کہ عدم سے وجود میں لانے والا سارے، مقدسات کو، اور ہونا مبدع اس سلسلہ ممکنات بے اجمعہا ممکنات کے سارے سلسلے کی ابتدا اللہ نے کی ہے، اور موصوف ہے وہ کس کے ساتھ، وحدت اور قدم کے ساتھ، اور منزہ ہے وہ جسمیت سے اور ارضیت سے، الی سائر تمام وہ جو آگے آ رہے ذکر کریں گے مصنف تنزیحات سے، تو محض وہ اس حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، واجب الوجود ہے۔ ایشا بس۔ باقی اس میں جلالت کی تفسیر یہ کی ہے، اس تفسیر کے مصححات سے یہ ہے کہ جلالت شریفہ یعنی اس میں جلالت لفظ اللہ وضع کیا گیا کس کے لیے، ذات مقدسہ کے لیے، اور وجوب اس ذات کے صفات کا خاص ہے، تو اس لیے اس کی تفسیر کی کس کے ساتھ، واجب الوجود کے ساتھ، سمجھے جی۔ تو کتابوں میں بار بار خطبوں میں جہاں بھی ہے اس میں جلالت یہی معنی کیا ہے کہ اللہ ایسی ذات کا نام ہے کہ جو واجب الوجود ہے، سنیں مستجمع جمیع صفات الکمالیہ ہے جی، ایشا بس۔ الذی یکون وجودہ من ذاتہ، یعنی اس کی ذات خود علت تامہ ہے اپنے وجود کے لیے، یہ مذہب یہ مبنی ہے کس پر، متکلمین کے مذہب پر، وہ یہ کہتے ہیں کہ واجب کا وجود زائد ہے اس کی ذات پر، اس لیے کہ ہم اللہ کی ذات کا تعقل کرتے ہیں، پھر ثابت کرتے ہیں وجود اس کا کس کے ساتھ، برہان کے ساتھ، برہان کے ساتھ۔ لیکن حکماء اور صوفیاء نے کہا ہے کہ اللہ کا وجود اس کی ذات کا، اس لیے کہ یہی اکمل ہے وجود کی قسموں کا، تو عین ہے جی اللہ کا، اللہ اور اللہ کا وجود عین ہے جی، سنیں ہی تو یہ تو جو زید کا قول کیا نہیں ٹھیک جی۔ ولا یحتاج الی، شیء اصلا، یعنی اپنے وجود میں کسی کا، محتاج نہیں ہے، بعض نے کہا ہے کہ نہیں محتاج نہ اپنی ذات میں، نہ اپنے ذاتیہ میں، اور ضام کیا گیا کہ احتیاجی صفات میں اگر احتیاجی ہو بھی تو وجوب کے منافی نہیں ہے، سنیں نا جی۔ لیکن موصول ماصلتین یہ صفت کاشفہ للواجب ہے، بعض کا یہ ضام غلط ہے۔ اچھا جی،
اور محدث للعالم اور محدث للعالم وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ یعنی ذات ہے، ایسی ذات کہ واجب الوجود ہے، واجب وجود ہے، وہ ذات یعنی وہ واجب کہ ہے وجود اس کا ہے وجود اس کی ذات سے، اس کی ذات وگرنہ لازم آئے گا شے کا علت اپنے آپ کے لیے علت ہونا چاہیے، اور نہیں محتاج وہ واجب تعالیٰ نہیں محتاج وہ واجب تعالیٰ کسی شے کی طرف، کسی شے کی بالکل اپنے وجود میں صفات میں کسی میں بھی اللہ کسی کی طرف محتاج نہیں ہے۔ شابہ جی۔ اور محدث للعالم وہ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی ذات جو واجب الوجود ہے، وہ کہ جس کا وجود اس کی ذات سے ہے اور نہیں محتاج کسی شے کی طرف بالکل۔ اذ لو کان جائز الوجود لکان من جملۃ العالمین فلم یسلک محدثا للعالم یصلح یا فلم یسلک محدثا للعالم مبدئا لہو، مع ان العالم صبر صبر صبر، دلیل کہ بھئی وہ جو محدث ہے وہ واجب الوجود ہے۔ کیا ہے؟ محدث جو ہے وہ واجب الوجود ہے، کیونکہ اگر محدث جو ہے وہ واجب الوجود نہ ہو بلکہ جائز الوجود ہو تو پھر وہ تو جملہ عالم میں سے ایک ہو جائے گا، وہ تو عالم میں سے ایک ہو جائے گا۔ تو جب عالم میں سے ایک ہوگا بسم اللہ تو پھر وہ نئی صلاحیت رکھے گا عالم کے محدث بننے کی اور عالم کے مبدع بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گا۔ کیا جی؟ محدث جو ہے وہ واجب الوجود ہے، اگر محدث جائز الوجود جائز الوجود، یہ سارے عقلی دلائل ہیں جی، جائز الوجود ہو تو محدث جملہ عالم میں سے ایک ہو جائے گا، کیونکہ عالم جو ہے وہ سارا وہ جائز الوجود ہے، ہمارا ہونا نہ ہونا برابر ہے جی۔ تو اب محدث تو جب اس کا وہ محدث خود جائز الوجود ہے تو پھر وہ عالم کے لیے اس کا محدث بننا اور مبدع بننا، ابتدا کرنے والا ہونا، یہ صلاحیت نہیں رکھے گا جی۔ مع ان العالم اسم لجميع ما يصلح علما على وجود مبدئ له لہو۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ عالم جی بمعنی علامت، جی عالم نام ہے تمام اس کا جو صلاحیت رکھتا ہے علامت بننے کی اپنے مبدع کے وجود پر، اپنے مبدع کے وجود پر یہ علامت ہے کہ یہ جہان جو ہے اس کا کوئی مبدع ہے تو لہذا وہ واجب ہے جی۔ باوجود اس بات کے کہ عالم نام ہے ان تمام کا جو صلاحیت رکھتے ہیں نشانی بننے علامت بننے کی اپنے لہو اپنے مبدع کے وجود پر، اے شاباش سمجھے ہی اوکے دے گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ لو کانا اگر ہو محدث جائز وجود تو البتہ ہو جائے گا کیسے؟ عالم سے۔ اب یہ جو سوال کیے ہیں منطقیوں فلسفیوں نے وہ بابا درمیان میں لا رہے بھی اے بھی ہوئی جو کیچ کاچ وارد کیے گئے اس پر کہ صفات الہیہ عند المتکلمین جی، وہ کس طرح بھائی؟ اس لیے کہ صفات بسم اللہ الرحمن اس لیے کہ صفات وہ زائد ہیں کس پر؟ ذات واجب پر، باوجود ہے کہ وجوب بند ہے کس میں؟ واحد میں، تو پس لازم آئے گا کہ یہ کہ صفات کیا ہو جائیں؟ عالم سے۔ تو جواب دیا گیا بلان کے کلام جائز مغائر للواجب میں ہے جو واجب سے منفک ہے، اور سنیں تو صفات اس سے منفک نہیں ہے۔ ثانیاً کہ صفات ساری کیا ہیں؟ واجبہ ہیں، اس لیے کہ ہر ممکن جو ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے، تو اگر صفتیں جو ہیں وہ جائز ہوں تو پھر حادث ہو جائیں گی، اور اس میں عن قریب آئے گا اس بات کا کہ صفات ذاتی طور پر ممکنہ ہیں۔ دلیل دیں گے عقلی
اور یہ کہ نہیں واجب ہونا ہر ممکن کا مسبوق بالعدم، کہ جو بھی ممکن ہو خام خواہ اس پر پہلے عدم ہو پھر وجود میں آئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ تو صفات جو ہیں بھی ان کو بے ممکن کہیں لیکن ان پر عدم کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے ساتھ جب سے اللہ ہے تو وہ زمانہ تو ہے کوئی نہیں، زمانہ تو اللہ نے پیدا کیا، تو صفتیں بھی اس کے ساتھ ہیں۔ تو اگر یہ ہو تو فلم یا فلاح یا صلاح ہو، خبر ہے فعل کی لا تضمین مان الکون، بے نئی صلاحیت رکھے گا محدث بننے کی عالم کے لیے اور اس کے لیے، اور یہ اس لیے کہ لازم ہے ہونا اس کا، لازم آ جائے گا ہونا اس کا علت، کیونکہ پھر جائز الوجود ہے تو پھر اپنے آپ کو پیدا کیا، نعوذ باللہ۔ باقی لفظ سمجھا جائے، لفظ ہے مبدے، یہ متکلمین کی اصطلاح میں مبدے ہے، ابتدا کرنے والا، فلاسفہ مبدا کہتے ہیں، فلاسفہ کائنات کا مبدا، ابتدا کی جگہ، لیکن مسلمان جہاں وہ کیا لفظ پڑھتے ہیں؟ مبدے۔ اور شرع نے معاذ اجازت دیا اول میں، سنیں جی۔ اچھا جی، دلیل پر یہ سوال ہے کہ بے شک تو اگر ارادہ کرے عالم سے اپنے قول میں کہ البتہ ہو جائے گا وہ محدث جملہ عالم سے، تو وہ عالم کے ثابت ہے اس کا، تو ہم تیرا قول تسلیم نہیں کرتے۔ کیڑا قول؟ لکان من کہ جائز ہے یہ کہ ہو من عالم وہ جڑا فلسفیاں ٹھوکے نے، اور اگر ارادہ کیا جائے مطلق عالم تو ہم تسلیم نہیں کرتے تیرا قول کہ نئی صلاحیت رکھتا یہ کہ ہو محدث للعالم، جائز ہے یہ کہ ہو وہ عالم سے نہ ثابت ہو اس کا، اور محدث جی اس کے لیے کہ جن کا حدوث تو بالجملہ استدلال بطریق الحدوث ٹھیک نہیں۔ جواب اولاً کہ مجردات کے ثابت کرنے کے جو ادلہ ہیں نا وہ، تو اس پر سوال ہے کہ ان کی نفی کے بھی ادلہ غیر تام۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ منع ہمیں کیونکہ جب ہوگا جائز الوجود تو واجب ہوگی اس کی انتہا کہاں تک، کیونکہ ممکنات کا سلسلہ ختم ہی تب ہوگا جب آخر میں واجب مانیں گے جی، سنیں جی، تو پھر اس میں رجوع ہوگا طریق الامکان کی طرف۔ تیسرا یہ ہے کہ حدوث الجائز بین حدوث الجائز، جائز کا حدوث کیا ہے؟ اس لیے کہ ہر ممکن، اور اس میں یہ سوال ہے کہ حدوث زمانی ممنوع ہے، ذاتی مسلم ہے جی، سنیں ہی اے شاباش۔ اچھا، چوتھا سوال یہ ہے کہ شک ثانی اختیار کرتے ہیں، اور مراد تیرے قول میں کہ محدث للعالم ہو واللہ تعالی ہے، وہ محدث بالذات ہے، یعنی بغیر اس کے کہ کیا ہو، جیسا کہ فلاسفہ کا زعم ہے نا بیماریاں دا، عقول کے اندر کہ بھی وہ عقل عاشر نے پیدا کیا جی، تو پس حاصل دلیل یہ ہے کہ محدث بالذات وہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ کون؟ جس نے خود بلا واسطہ پیدا کی ہے، کیونکہ اگر وہ جائز الوجود ہو تو پھر البتہ تو پھر وہ محدث بالذات نہیں بنے گا بلکہ محدث بالواسطہ بنے گا۔ جیسے وہ فلسفی آندے نے اگلی عقل نہیں، اگلی نو، اگلی نہیں عقل نو، تو وہ محدث تو ہے اگلے کے لیے لیکن وہ بالواسطہ، پہلا بالواسطہ۔ اور اس میں یہ ہے کہ مطلوب وہ موجودات حادثہ کا ختم کرنا ہے کس پر؟ پر الاخر ہی، باوجود کہ عالم نام ہے تمام ان کا کہ صلاحیت رکھتا ہے وہ علم بننے کی، اے علامت جو دلالت کرے کس پر؟ اپنے۔ تو پس اگر ہو عالم کا محدث جملہ تو پھر وہ ہو جائے گا علامت اپنے آپ پر، تو شاید اپنے آپ پر علامت ہو، یہ اے شاباش سے مک گئی گل۔
آگے پڑھنا وقریب من وقریب من هذا ما يقال پھر منع کر دیں ان مبدأ الممکنات اب مبدع علیہ فعل ہو حد ہوگی بأصلها لا بد أن يكون واجبا إذ لو كان ممكنا لكان من جملة الممكنات فلم يكن مبدئا لها. یہ تو پہلے تقریر کی نا دلیل جی کہ اگر وہ جائز الوجود ہو تو پھر جملہ عالم سے ہوگا تو پھر وہ عالم کا محدث اور مبدع نہیں بنے گا. کہتے اسی کے قریب یوں بھی تقریر کر سکتے. دوسری تقریر ہے کیا کہ بھئی ہم کہتے ہیں کہ عالم کا جو محدث ہے وہ واجب ہے. کیا ہے؟ عالم کا جو محدث ہے وہ واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ سارے ممکنات کا مبدع جو ہے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو؟ واجب ہو. کیونکہ اگر وہ ممکن ہوا تو پھر وہ سارے ممکنات میں سے ہوگا تو پھر ان کا مبدع نہیں بن سکتا. کیا کیا جی؟ شارع کہتے ہیں اسی سے قریب ہے جو ما یقال جو کہا گیا ہے یعنی بعض نے یوں تقریر کی ہے کہ عالم کا جو محدث ہے وہ واجب ہے. ایک تو تقریر پہلے کی ہے نا, یہ دوسری تقریر ہے جو بعض لوگوں نے کی. کیڑی؟ کہ سارے ممکنات کا ضروری ہے کہ وہ واجب ہو. کیوں؟ اگر وہ ممکن ہوا تو پھر جملہ ممکنات میں سے ہوگا. تو جب جملہ ممکنات میں سے ہوگا تو پھر ممکنات کا وہ مبدع نہیں بن سکتا. سنیں ہی وہ دیکھیں نا قریب من ھذا یعنی قریب ہے ہمارے قول کیڑا ہے؟ اے مطلب ہے ہمارے اس قول کے یہ قریب ہے جو گسا سک گئے. اور مراد یہ ہے کہ دلیلین کا حاصل, کیونکہ ایک دلیل پہلے بھی تھی بھی دلیل بھی کتابہ میں موجود ہے تاکہ بھی کٹھی ہے جی. سنیں جی ایک ہے مگر اول جو ہے اس میں حدوث کو دخل دیا ہے, دوسری میں اتنا فرق ہے, اس میں حدوث ہے اس میں, لیکن دونوں دلیلوں کا مطلب ایک ہے جی. اے شاباش مانا کرو کتوں کیونکہ اتوں ہی نا کیونکہ اگر ہو محدث عالم کا جو محدث ہے جائز الوجود تو البتہ ہو جائے گا وہ محدث جملہ عالم سے. سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بس نئی صلاحیت رکھے گا کون؟ وہ جو جائز الوجود ہوگا محدث بننے کی عالم کے لیے اور مبدع بننے کی عالم کے لیے. ایک باوجود اس بات کے کہ عالم نام ہے تمام ان کا جو صلاحیت رکھتے ہیں علامت بننے کی اپنے مبدع کے وجود پر. مانا کر شبہ مانا کر. کیونکہ اگر ہو محدث جائز الوجود تو البتہ ہوگا محدث جملہ عالم سے, بس نہیں صلاحیت رکھے گا محدث بننے کی عالم کے لیے اور مبدع بننے کی عالم کے لیے, باوجود اس بات کے کہ عالم نام ہے جمیع ان کا جو صلاحیت رکھتے ہیں علامت بننے کی عالم کے مبدع کے باجیا اپنے مبدع کے وجود پر وہ تمام ہو جی. ہاں جی واہ. اور قریب اس سے اور قریب ہے اس سے وہ جو کہا گیا ہے. تو پہلی دلیل میں حدوث کو دخل ہے, اس میں امکان کو دخل ہے. کیا کہا گیا ہے کہ بے شک سارے ممکنات کا مبدع ضروری ہے یہ کہ ہو واجب, کیونکہ اگر ہوا ممکن تو البتہ ہو جائے گا جملہ ممکنات سے, پس نہیں ہوگا ممکنات کا مبدع. شابہ جی. اس سے وہ جو کہا گیا ہے کہ سارے ممکنات کا مبدع ضروری ہے یہ کہ ہو وہ واجب, کیونکہ اگر ہوگا وہ ممکن تو البتہ ہوگا جملہ ممکنات سے, پس نہ ہوگا وہ مبدع سارے ممکنات